بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر خطوط نویسی پر مشتمل ہے۔ آپ کے پرچے کا یہ سوال 10 نمبر کا ہے اور نہایت اہم سوال ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خط کیا ہے؟ خط ایک طرح کی تحریری گفتگو ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خطوط نویسی فنی اعتبار سے الگ صنف نثر ہے جس کا تعلق انسان کے شخصی جذبات سے ہے اور جس عمدگی کے ساتھ شخصی جذبات کا اظہار اس صنف نثر میں ہوتا ہے کسی دوسری صنف نثر میں ممکن نہیں۔ یہاں تک تو جو بات کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ خط تحریری گفتگو ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات، اپنے جذبات و احساسات کا اظہار ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ خط کی مختلف اقسام ہیں جن میں شخصی خطوط، عمومی خطوط، کاروباری یا معاملاتی خطوط، رسمی خطوط، سرکاری خطوط وغیرہ شامل ہیں۔ شخصی خطوط یہ وہ خطوط ہیں جو عزیز و اقارب، دوست، احباب وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں۔ عمومی خطوط یہ خطوط بظاہر فرد واحد کے نام ہوتے ہیں لیکن ان میں کسی ملکی یا معاشرتی مسئلے کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی یہ کسی ایک شخص کے نام لکھے جاتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی مسئلے کے بارے میں جو ہے بات کی جاتی ہے، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اگلی قسم ہے کاروباری یا معاملاتی خطوط۔ یہ خطوط وہ ہیں جو معاملات نمٹانے کے لیے لکھے جاتے ہیں اور ان کا تعلق اداروں، کارخانوں یا دکانداروں وغیرہ سے ہوتا ہے۔ رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو شادی بیاہ اور علمی و ادبی تقریبات میں شرکت کے سلسلے میں دعوت ناموں کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم انویٹیشنز کہتے ہیں۔ سرکاری خطوط وہ سرکاری مراسلے ہیں جن کے ذریعے حکومت کے احکامات دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ تو تھے خطوط کی اقسام۔ جس کو خط لکھتے ہیں اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں اور جو خط لکھتا ہے وہ مکتوب نگار کہلاتا ہے، یعنی جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ مکتوب علیہ، اور جو خط لکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ مکتوب نگار۔ ہر چند خط لکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن بالعموم درج ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نوٹ ایک اور جو اہم بات آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تاہم خط کے جو ہے خط مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جن میں پیشانی، القاب و اداب، مضمون خط اور اختتام، یعنی یہ خط کے 4 حصے ہوتے ہیں جو ایک خط میں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں اور ان میں ہر جز اور ہر حصے کا الگ الگ نمبر ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے کسی بھی جز کو جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں، ترک نہیں کرنا۔ اب جو اس کے لکھنے کا طریقہ کار ہے کہ جیسے پہلا جز تھا پیشانی۔ پیشانی سے مراد یعنی بالکل صفحے کے اوپر دائیں جانب مقام روانگی اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ امتحانی مرکز یا امتحانی کمرہ۔ اچھا، اب یہاں آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خط کے شروع میں کبھی بھی جو ہے وہ کمرائے امتحان نہ لکھیں، جیسے اکثر بچے کاف میم رے اور آگے جو ہے گول ہے لگا دیتے ہیں، تو یہ کیوں کہ یہ غلط مرکب ہے، اس لیے کہ کمرہ جو ہے وہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے جبکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے یہ مرکب نہیں بن سکتے، تو لہٰذا بہتر کیا ہے کہ امتحانی مرکز لکھا جائے
اور اگر کمرہ لکھنا بھی ہے تو ہے کے بجائے الف لگایا جائے۔ اگلا جو اس کا حصہ تھا القاب و آداب کا، اب یہ وہ الفاظ جو مکتوب علیہ کے مقام و مرتبہ اور حیثیت کے مطابق لکھے جاتے ہیں، یعنی اب یہاں اس حصے میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خط کس کو لکھا جا رہا ہے۔ اگر وہ کوئی بزرگ شخصیت ہے تو اس کی مناسبت سے، مثال کے طور پہ اگر والد صاحب کے نام خط ہے تو ہم ان کے لیے محترم ابا جان یا قبلہ و کعبہ والد صاحب جیسے القابات لکھیں گے، یا چھوٹا بھائی ہے تو اس کے لیے ہم برادر عزیز لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے القاب کہتے ہیں کہ آداب، القاب کے بعد آداب کی باری آتی ہے، یعنی جس میں ہم سلام وغیرہ لکھتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کو آداب کہا جاتا ہے، اور یہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ یہ انتہائی دائیں جانب لکھا جاتا ہے، جیسے السلام علیکم یا آداب عرض وغیرہ۔ آگے اب جن چیزوں کا آپ نے خط مضمون میں جو خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی جس کا جو درمیانی پیراگراف ہوتا ہے، کہ خط مختصر ہونا چاہیے، جملے چھوٹے چھوٹے اور واضح ہوں، خط کے نفس مضمون کے بعد قدریں بائیں جانب جو ہے، یعنی اس کی بائیں طرف جس کو ہم لیفٹ سائڈ کہتے ہیں، لکھنے والے کا نام اور تفصیلی پتہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ خط کے اختتام پر جب مکتوب علیہ خط لکھنے والے کے مقام و مرتبے کے مطابق جو ہے وہ الفاظ لکھے گا۔ جیسے اگر والد صاحب کے نام خط ہے تو آپ کا بیٹا، بھائی کے نام ہے تو آپ کا بھائی، اور اگر خطوط جو ہیں وہ کاروباری یا رسمی یا سرکاری نوعیت کے ہیں تو وہاں پر ہم نیاز مند، مخلص وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک خط لکھنے کا جو ہے مکمل طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو خط لکھنے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔